امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ یہ سعادت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، اور بلکہ دو ہی نہیں آئیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں نے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دینی تھی۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوبصورت تھے آپ، بڑے حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بڑے تھے، ہم سخی نہیں کوئی بھی، ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹہ آ کے اپنا رونا نہ روئے ہم کہاں دیتے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب بہت سخی تھے، اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملات ایسے ملیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے، بڑے سخی تھے، بہت زیادہ عطا فرماتے تھے۔ لیکن اب تو حضرت بس دینا ہم نے کیا ہے، ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا، ہمارا تو کام ہی حضرت یہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور یہاں سے پھر وہاں۔ ایک گھر جانا تھا، لوگ نا اپنے گھروں میں بد دعائیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو۔ وہ ہماری دعا میں اتنی کہاں طاقت آ گئی جو اتنی بد دعاؤں کی تلافی کر دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کنجوسی، ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں۔ گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے، موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا، لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوس۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا، ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے، اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا، مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی۔ اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی، ہاتھ پہ انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں، انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی، اور انتہائی متکبرانہ انداز۔ مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی۔ ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی ہے جا بھی اندرو جا کے کو پانڈا لیا، اے منڈے دی منگنی کی تھی تیرا منہ مٹھا کرا۔ اب وہ تو بچہ تھا، اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے گی، وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لے آیا۔ اب میں بھی پاس کھڑا ہوں، اب وہ اماں نے بچے کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دیکھ کے شرم نہیں ہے کوئی، اس نے 2 لڈو نکالے اور رکھ دیے اس میں، اور آگے چلتی بنی۔ اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میرے نہیں علم میں کوئی، بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے پہ دستک دے دی۔ بچہ چھوٹا ہے، میں نے کہا پتر ابو گھر ہیں؟ میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلیمان آیا ہے، تو وہ ابو آئے، انہوں نے اندر، اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی۔ اب بھائی گھر میں 10 افراد ہیں، تم 2 لڈو دے کے جا رہے ہو، بیچارے 2 لڈوؤں کا کیا کریں؟ سوچتا نہیں کوئی بھی یار، تیرے منڈے دی منگنی ہوئی ہے، مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے، وہ بانٹنی ہے، پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرد کتنے ہیں۔ اب اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ لگ گئی مجھے نہیں پتا کوئی۔ میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بیچاروں کا ماڑا سا تھا میں ہٹ گیا، تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی، مرن جوگی کی لڑائی دے گی نہ ہی دے کے جاندی، کو فائدہ ہوا اس کو؟ دھیان رکھا کرو یار، منڈے کی منگنی کی، آپ کے پوتے کی، آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے، خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار، کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں۔ یہ جو 2 لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جا رہی ہے، بیچارے کی کرن گے نا 2 لڈو،
اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. یہ میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے کی مرن جو بھی لڑائی دے گی سڑے گھر. ہم سخی نہیں ہیں، ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور بے تحاشا. اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونیاں. کوئی ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے. جا کے یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کر دے کے اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھائی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے حضرت، لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند. کو یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے. اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی. غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی
سخی بن جاؤ. اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا. تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں؟ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت. اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے. اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر. 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا. تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کے آ میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی 2 لڈو دے کے تے او گے جی بھائی نہیں. سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگوں، سخی بنو. یہ لکھا ہے اس بات اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ، بڑے ظالم حضرت سے. اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی او میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے. آئے ہائے. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے، عثمانی ہے. وہ کنجوس نہ بنیو حضرت، کدی ظالم نہ بنیو، سخی بنیو، سخی بنیو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ
اگر کوئی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا, وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات بیان کی, اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم, لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گیا, آخری یہودی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے, جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں, ان کی اتار دی, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے, اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو, یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہودی حضرت, محبوب یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور حضرت ایک نہیں, قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی, تو غریب کو کھانا نہیں کھلاتا. چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا, وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو, جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی, اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے. ارائیت الذی, سورہ ماؤن, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ یتیم نو دھکے دیندا ہے. فلا یحض علی طعام المسکین, مسکین نو کھانا نہیں کھواندا. سورہ فجر 30واں پارہ, پھر وہی بات آئی حضرت, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کر. منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت, لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو او چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے, یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ, حضرت دھیان کیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے, اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا. نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے, بظاہر کا لفظ ضروری ہے, بظاہر کچھ موجود نہیں تھا. آپ آئے, آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ, کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے, تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام, ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے, کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا, دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان دے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے, میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. حضرت ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا, اے ساریاں منڈا اس بے نیاز دیاں نے حضرت, اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا, وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے, لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی دیکھاں گے تاڑے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا, نہیں حضرت اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام, ہاں آزمائش ہے حضرت, دھیان رکھنا ہمیشہ ماڑے ہیں. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو, یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا, کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو, حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا, تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آ کے نا رونے لگ پڑی.
اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ السلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئیں، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ السلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا. حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا، جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لے دیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. ہو ہلکا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی، ایک بار درود پاک پڑھا گیا ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن کوشش اس انداز سے کرنی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری خود توجہ نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، صرف زبان پڑھتی ہے، خیال کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، دل کہیں ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو صرف زبان ہی نہ کریں بلکہ توجہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی، دل بھی آپ کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، جب نماز پڑھیں اسی طرح توجہ اللہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے، جب ذکر کریں تو توجہ اللہ کی طرف ہو. جب درود پاک پڑھیں تو صرف زبان ہی نہ پڑھیں بلکہ توجہ بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہو. پھر دیکھیں تو صحیح کہ یہ ذکر، یہ نماز اور یہ درود پاک پھر اپنا اثر کیسے دکھاتے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو ثواب تو چلو ہو جاتا ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور پھر اس کو مدد نہ آئے، کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو سکون نہ ملے، کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک کرے
اور اس کے سینے میں ٹھنڈک نہ اترے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, لکھنے والے تو یہاں تک لکھ گئے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آج ہم پڑھتے ہیں تو ہیں لیکن ہم اس میٹھے سے محروم ہیں. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ صرف یہاں سے پڑھتے ہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو مکمل ہو کے پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب محفل ذکر میں آئیں, جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں, تو پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں. کیونکہ ہم آ تو جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن نہیں بند کیا ہوتا. اس لیے ہم تو مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں ہوتے. ہم تو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ذکر کی محفل میں نہیں ہوتے. اس لیے پھر ہوتا کیا ہے, خالی آئے خالی چلے گئے. باقی میرا دل تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے گھر آئے اور وہ واپس خالی چلا جائے. کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئے اور وہ خالی چلا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف یہاں سے آتے ہیں, نہ یہاں سے آتے ہیں اور نہ یہاں سے آتے ہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب مسجد میں آئیں تو باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں. کوشش کریں کہ اس کنیکشن کو اللہ سے جوڑیں. ٹھیک ہے جی. جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے تو کوشش فرمایا کریں کہ باہر سے کنیکشن کاٹ دیا کریں. توجہ بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پاک جناب کی طرف ہو. پھر دیکھیں حضرت پھر ہوتا کیا ہے. کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. یہاں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح نہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, مثلاً ہم خود کو جو مرضی سمجھے بیٹھے ہیں, اپنے نام کے آگے پیچھے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا لگا رکھا ہے. لیکن ہمارا حقیقی سٹیٹس جو قرآن کریم بتا رہا ہے وہ کیا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے اللہ کے فقیر ہیں. تو ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں. باقی ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے, فقیر. اور پھر صرف فقیر ہی نہیں, فقیر بھی کیسا کہ جو مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے جی. جس کی آنتوں میں پخانہ ہے, جس کے مثانے میں پیشاب ہے. ٹھیک ہے جی. جو بولے تو منہ سے اکثر و بیشتر تھوک گرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہے, جس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے پتے میں صفرا ہے اور جس کی تلی میں سودا ہے. صرف فقیر نہیں ہے. اتنا تو ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا, اتنی تو ہمارے محلے کی نالی نہیں گندی, کیونکہ اس میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی ہم اپنے اندر لیے گھوم رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی آکڑ ہے یا ہمیں کس چیز کا تکبر ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز ہو بھی تو پھر بھی تکبر کی اجازت نہیں ہے, پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم میں تو ایسا ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ہر وقت اتنا گند لے کے ہم گھوم رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر کیا لگا رکھا ہے کہ اندر کی جو گندگی ہے اس کی بدبو باہر نہیں آتی. اگر یہ بدبو باہر آنا شروع ہو جائے تو ہم سارے اپنی بدبو سے مر جائیں. پتہ نہیں ہمیں کس چیز کا تکبر ہے, کہ ہماری گردنوں میں سریے کس چیز کے ہیں, کہ ہمیں ایسا کیا لگ گیا ہے کہ جو ہم زمین پہ اتنا اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں. اور اسپیشلی آپ یاد رکھیے گا جو نمازی احباب ہیں, یہ کم و بیش 6 سے 7 سال اس گناہگار کو بھی ممبر شریف اور مصلی شریف کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا. ممبر شریف کی خدمت تو ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن مصلی والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے حکم تھا کہ اذان بھی خود کہنی ہے, اور عصر اور عشاء کی سنتوں کے حوالے سے بھی آپ کا حکم بڑا سخت تھا. تو کیونکہ اذان بھی خود کہی ہوتی تھی, اذان دینے کے بعد پھر میں نے وہ سنتیں جو ہے وہ شروع کرنی. اور ظاہر ہے کافی دیر پہلے میں نے فارغ ہو جانا اور پھر میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا. اور پھر میں نے نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھ کے حیران ہونا کہ یہ جو چال چل کے ہم مسجد میں آ رہے ہیں, وہ اللہ کے بندو یہ چال تو باہر روڈ پہ بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اوپر والا بٹن کھلا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سینہ چوڑا ہے, کندھے چوڑے ہیں. ایک سریا تو ہم نے ویسے ہر وقت اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہوتا ہے, اور ایک ہم نے اسپیشل مسجد کے لیے رکھا ہوتا ہے جو ہم نے صرف مسجد میں ڈال کے آنا.
وہ بندے اللہ کے تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، تو فقیر ہے، تو فقیر بن کے آ، یہ تو کیا بن کے آ رہا ہے اللہ کے بندے، اور یہ تو کس کو دکھا رہا ہے؟ یہ کوٹ، یہ کپڑے، یہ دکھا کے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، یہ اوپر والا بٹن کھول کے اور یہ سینہ چوڑا کر کے ہم یہ لوگوں کو کچھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم؟ ادھر تو ایسی چال نہیں ہے، ادھر تو ایسا رنگ نہیں ہے، جو تو ہے وہی بن کے آ، گردن جھکا کے آ، سینہ نیچے کر کے آ، کندھے نیچے کر کے آ، یہ بٹن نیچے کر کے آ تو صحیح کبھی اس انداز سے، اور پھر دیکھ تیرا اللہ تجھے کیا کیا عطا فرماتا ہے، کیونکہ این درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، یہ تو آ کے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے، ہم خالی ہیں تو ہماری اپنی خطا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہمارا اپنا تکبر ہے جس کی وجہ سے ہم خالی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے، عارف کھڑی رومی کشمیر کمال کر دیا حضرت، لیکن دکھ یہ ہے کہ چسکے لگاتے ہیں، کوئی اس کا لگا لیتا ہے، کوئی اس کا لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ سنانے والا ان کی مان رہا ہے، نہ سننے والا ان کی مان رہا ہے، سنانے والا سنا کے مزہ لے رہا ہے، سننے والا سن کے مزہ لے رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کو انہوں نے ہمارے مزاج اور ہمارے انداز کے مطابق ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر کمال لکھا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد، نیواں ہو کے لنگ محمد۔ ہمیں یہی سجدہ ہے، بڑا نام میرے اللہ کا ہے، بڑی ذات میرے اور آپ کے اللہ پاک کی ہے، بڑا نام نبی کریم علیہ السلام کا، سبحان ربی الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ اللہ کے لیے، تبارک الذی بیدہ الملک یہ اللہ کے لیے، سبحان ربی العظیم یہ اللہ کے لیے۔ ہم نے کیا چیز اکڑ لی ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ اللہ میں اسے محفوظ رکھے۔ تو اس کی اجازت تو باہر نہیں ہے، اور ہم یہ سارا کچھ لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس لیے نیواں 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 سیکھو آداب مسجد میں آنے کے۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے معافی ہے، یہ تو اللہ مجھے معاف کرے جیسے ہمارے مامنے ہیں، ہمیں نام لے لے کے مسجد سے اٹھا دیا جائے، چل نکل، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ بہت بڑا نام ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اگر عالمانہ رنگ دیکھنا ہو تو تذکرۃ الحفاظ، ٹھیک ہے، تذکرۃ المحدثین، ٹھیک ہے، ایسی، اور اگر صوفیانہ رنگ دیکھنا ہو تو وہ پھر عوارف المعارف، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء، بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، کئی 100 رکعتیں رات کو آپ کا معمول تھا، اللہ کے کامل ولی تھے، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، کیونکہ توجہ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا، بس پھر مسجد میں بایاں پاؤں رکھنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیگ، او ٹگے، کیا تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں ہے؟ تو ہم کس بات کی مولی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑ دیے گئے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، بدو مسجد آؤ، ٹھیک ہے جی، فقیر بن کے آؤ، اور پھر دیکھو تو صحیح آپ کا اور میرا اللہ ہمیں کیا کیا عطا کر کے واپس بھیجتا ہے، کیونکہ این درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، لیکن کیا ہے، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا، نیواں ہو کے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیٹھیں کسی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی صوفی کے پاس،
اور پھر وہ ادا وہ رنگ سیکھیں کہ اپنے اللہ سے لینا کیسے ہے، اپنے اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ بھی، اب تو لوگ ویسے بھی دعا نہیں کرتے ہیں، اسپیشل جو نمازی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو نماز پڑھ کے پہلے تو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو ہماری نماز تھی یہ تیری بارگاہ کے لائق ہی نہیں تھی، میرا قیام تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھا، میرے رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے، میرے سجود تیری بارگاہ کے لائق نہیں تھے۔ لیکن کیا ہے، ایسی کوئی فکر، ایسی کوئی سوچ، ایسا کوئی انداز ہے ہی نہیں، بس نماز پڑھی اور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، قربان جائیں گے ان کی نمازوں، لیکن وہ پھر بھی بعد میں کتنا صرف اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ اللہ میری نماز تیری بارگاہ کے لائق نہیں۔ اور آج کیا ہے، کھڑے نماز میں ہیں لیکن خیال پتہ نہیں کدھر ہے، سوچ پتہ نہیں کدھر ہے، اور بعد ٹھیک ہے نماز پڑھ کے معافی مانگے اپنے اللہ سے، یا اللہ اس کو قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں، میرا رکوع تیری بارگاہ کے لائق نہیں، مجھے تیری جناب میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے تیری جناب میں جھکنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری نمازوں کو بہتر کر دے۔ دیکھیں نا، نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے، اللہم اعنی، یا اللہ میری مدد کر، اس بات پہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اور پھر آگے کیا ہے، وہ حسن عبادت، میری اس بات پہ مدد کر کے میں تیری عبادت کو آسان انداز سے کر سکوں، اچھے طریقے سے کر سکوں، میں عبادت کرتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، شیطان سے محفوظ رہوں، میری توجہ تیری ذات کی طرف رہے، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، سوچ کسی کو رہا ہوں، کھڑا تیری بارگاہ میں ہوں، خیال میرا کسی جانب ہے، آیا تیرے گھر میں ہوں لیکن تیرے گھر میں آ کے بھی میں تیرے گھر میں نہیں۔ مانگیں اپنے اللہ سے، یا اللہ ہماری نمازیں ٹھیک کر دیں، وہ نمازیں جو بدلتی ہیں، وہ نمازیں جو بے حیائی سے روکتی ہیں، وہ نمازیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، وہ نمازیں جو سوچوں کو، خیالوں کو پاکیزہ کرتی ہیں، اے اللہ ہمیں ان نمازوں سے نواز دے۔ خوب نماز پڑھ کے گڑ گڑایا کریں، معافی مانگا کریں، اپنی نمازوں کی بہتری کے لیے اپنے اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔ اکثر احباب کہتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے آتے ہیں، لیکن اپنے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ جب اللہ کی ذات کرم کرے گی کم سے کم ہوتے جائیں گے، لیکن مانگے تو صحیح نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں کہ کیسے لینا ہے اپنے اللہ سے، اور بات پھر وہی ہے کہ ملنا فقیر بن کے ہی، جیسا آپ کا اور میرا انداز فقیرانہ ہوگا، جیسی عاجزی ہوگی، جھک کے لف کے رو کے مانگیں گے، پھر دیکھیں میرا اللہ کیسے نوازتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا ایک قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے۔ اب وہ بندہ جس نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج ہم میں کئی فرق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سر سے ننگا ہے، کسی نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، پھر ٹوپیوں کے ڈیزائن علیحدہ ہیں، کسی نے سر پہ امامہ باندھا ہے تو اماموں کے ڈیزائن علیحدہ ہیں، کپڑے علیحدہ ہیں، باندھنے کا سٹائل علیحدہ ہے، کپڑوں کے رنگ میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے داڑھی شریف ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس دور میں 3 4 5 رنگ تھے، امامہ سارے باندھتے تھے، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، تو اس لیے سارے ایک سے نظر آتے تھے۔ تو وہ جس نے دیکھا نا، جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو اس کو جو اسی جیسا نظر آیا، اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے، یہ بھی ویسے لگتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ 20 بندے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے، تو 19 کا تعلق بغداد شریف سے تھا اور ایک تھا جس کا تعلق بغداد سے نہیں تھا، بلکہ اس وقت وہ بغداد میں مسافر تھا، وہ بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، منزل اس کی کوئی اور تھی، تو اس نے کہا یہ بھی ویسے لگتا ہے، تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ ہوا اس طرح کہ رات تک وہ جو 20 بندے تھے ان میں سے 19 جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا کوئی حمایتی جاننے والا سفارشی اور ضامن آیا اور لے گیا، لیکن وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ بغداد شریف میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کسی نے چھڑوانے نہیں آنا، نہ کوئی آس، نہ کوئی امید، نہ کوئی دروازہ،
اس کو پتہ تھا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ میرے اللہ کی رحمت والا دروازہ ہے. اب مجھے اور کہیں سے کچھ بھی کوئی معاملہ نہیں بننا. تو اس لیے اس نے کیا کیا، جب رات پڑ گئی، سارے چلے گئے، وہ رہ گیا تنہا، تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر اپنے اللہ کو پکارتا ہے. اور کیا انداز پکارنے والا. اللہ کرے ہمیں بھی یہ انداز عطا ہو جائے. کمال انداز، کمال انداز. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن ہوا اس طرح کہ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی ضامن آیا اور لے گئے. اے رب کریم میں تو بغداد شریف میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. بار بار روتا جائے اور اپنے اللہ کو پکارتا جائے. سچ بتائیے گا، کیا کبھی ہم نے اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارا؟ کیا کبھی اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھ سنایا؟ کیا اس انداز سے ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا؟ نہیں. پہلی بات تو مانگتے کوئی نہیں، اور اگر مانگی بھی تو بس عارضی سی، اور دل میں کئی خیال، اگر اللہ نے نہ دیا تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے. نہیں، وہ رو رہا ہے. ظاہر ہے جی میرے اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام پھر حرکت میں آیا. اور وہ دور تھا عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا، اور ہارون اپنے بستر پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا. اس کا بستر، اس کا پلنگ ہلا، ٹھیک ہے، اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا. لیکن جب اٹھا تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. کان میں آواز پڑتی ہے، ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا. اب ہارون کے دل میں یہ خیال آیا، کیا بندہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، سارا بغداد بھرا پڑا ہے، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وزراء ہیں، گورنر ہیں، ٹھیک ہے، کتنے کتنے ہیں. لیکن اگر اٹھایا بھی گیا، جگایا بھی گیا تو بادشاہ وقت کو جگایا گیا. کیا ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے ہارون نے نہ سر پہ کچھ پہنا اور نہ کچھ پاؤں میں پہنا، اور اسی طرح بھاگا قید خانے کی طرف، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، قید خانہ کھلوایا، اور ایک ایک قید خانہ، ایک ایک کمرہ اس نے دیکھا. لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں اس کو نظر آیا جو وضع قطع میں اللہ کا ولی نظر آئے، یا اس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں. جس کو دیکھے وہ چہرے سے ہی عجیب و غریب نظر آئے. کئی بار اس نے دیکھا، کیونکہ اس کو اس کمرے کی جانب نہیں لے جایا گیا. سپاہیوں کا خیال تھا کہ شاید سارے جا چکے ہیں، وہ جو پکڑے گئے صبح، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک اندر ہی موجود ہے. اب جب ہارون نے کئی بار کمرے چیک کیے، کچھ نہیں ملا، اور جب وہ مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو وہ اس سائیڈ سے گزرا تو اس کے کان میں اس کی آواز آئی، اے رب کریم تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا ضامن آ گیا اور ان کو لے گیا. اے رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے اٹھا کے بھیجا گیا ہے. اس نے دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کو کہنے لگا، او بڑا ہی تو کو زور والا ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ میں تیری سنی جاتی ہے کہ سویا ہوا بادشاہی اٹھوا لیا تو نے، چل میرے ساتھ. اس کو محل لے گیا کہ اب آرام کر، فجر میں ملاقات ہوگی. جب فجر بھی اس نے پڑھی، ہارون نے بھی پڑھی. فجر کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا، جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل کرواؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ساتھ ایک بندہ جا کے بغداد میں اعلان کروا دے کہ آؤ آؤ آ کر اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. جب کوئی اتنی شدت سے، اتنے دل سے، اتنے مان سے، اتنے یقین سے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ
اس کے لیے سوئے ہوئے بادشاہ بھی اٹھوا دیتا ہے، لیکن پہلی بات تو پکارتے نہیں، اور اگر پکاریں تو نہ یہ انداز، نہ یہ عاجزی، اور نہ کچھ ایسا۔ اب میں پھر ادھر میاں صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر گئے میاں صاحب حضرت۔ ظاہر ہے جی کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا تھا، اور پھر کیا کہتے ہیں میاں صاحب، قربان جاؤں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں۔ اے اللہ، آج تجھ سے مانگتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، حالانکہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں آج تیری بارگاہ میں ایسے ضد کروں گا جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، اور پھر اس کی ضد کے سامنے اس کے ماں باپ مجبور ہو کے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ، تجھے مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی۔ اب دیکھیں ذرا میاں صاحب کی عاجزی، ہیں مذکر مرد ہیں، لیکن سیغہ اپنے لیے مونس کا ملا، یہ نہیں کہا کہ ضد کر بیٹھا اور عاجزی کر گئے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا۔ اس لیے اپنے اللہ کو پکاریں، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے اللہ کو سنائیں۔ اور جہاں سے بات شروع کی تھی، بات میں پھر ادھر ہی ختم کروں گا، یہ صرف یہاں سے نہیں سنانا، یہاں سے بھی سنانا ہے۔ اور جس دن آپ نے یہاں سے سنانا شروع کر دیا اپنے اللہ پاک کو، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔